محاسبہ کریں کہ یہ 2022 گزرا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا۔ ہمارا 1 سال زندگی کا مستقل کم ہو گیا، اور اس میں ہم نے کتنے حقوق مارے، ان لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اور بعد دار البقا جو ہے آخرت ہے، اس کے لیے ہم نے کیا فکر کی ہے، اس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات آگے بڑھ جائیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ ہم لوگ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، جب اتحیات پڑھتے ہیں قاعدے کی حالت میں، اس طرح بیٹھیں۔ اللہ آپ کو بہت ہی قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، بیچ میں ذرا بھی جگہ خالی نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے بھائیو، اللہ کا بہت فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور مزید یہ کہ اللہ نے اپنے گھر میں اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے ہمیں بلا لیا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیے، جو اسلام ہے، اسلام کا 5 پیلر ہیں، 5 ستون ہیں، 5 بنیاد ہے اسلام کی۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، رات اور دن کو وہ لاتا ہے، چاند اور سورج کا نظام وہ چلاتا ہے، بادل کے اندر سے پانی وہ برساتا ہے۔ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور وہی سارا نظام کو چلا رہا ہے۔ جو چاند اور سورج نکل رہے ہیں، یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ دن اور رات آ رہا ہے، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں۔ کوئی بچہ بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں پیدا ہوتا، کوئی آدمی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مرتا۔ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم یہ یقین اپنے اندر بٹھائیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم سب کچھ کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ یہ غلط ہے میرے بھائیو، اللہ کو گالی دی ہے، اللہ کے اوپر الزام لگایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اوپر الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے تو میرے اوپر الزام لگایا، مجھے گالی دی، میرے اوپر بہتان باندھا، اور یہ اتنا بڑا عظیم بہتان ہے کہ اگر آسمان کو ذرا بھی شعور ہوتا تو آسمان پھٹ جاتا، زمین کھل جاتی،
اور پہاڑ بھی پھٹ جاتے ہیں، کیونکہ اتنا زبردست بہتان میرے اوپر لگایا۔ ابھی 25 دسمبر گیا تو 25 دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو 300 سال تک کوئی اس طرح کے پروگرام نہیں ہوتے تھے۔ 300 سال تک، 300 سال بعد کچھ عیسائی لوگوں نے کہا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا چرچ میں جا کر ذکر کر دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ چنانچہ ایسا ہونے لگا۔ کچھ اچھے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد ان کا دن منایا جائے پیدائش کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے بھئی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا چرچ میں جا کر ذکر کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو لوگ خاموش ہو گئے۔ تو کچھ سالوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ 25 دسمبر آتا، لوگ آتے چرچ میں اور ایک پادری کھڑا ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر روشنی ڈال دیتا۔ ایسا چلتا رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پادری صاحب کی خشک سی تقریر ہے، اس میں کیوں نہ اور چیزوں کو شامل کر لیا جائے۔ پھر اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی کچھ موسیقی بھی ہونی چاہیے، کچھ سالوں بعد پھر ناچ گانے بھی ہونے چاہیے۔ پھر یہ ہوتے 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 ایسی شکل اختیار کر گئی یہ رواج کہ آج جو ہے اس میں شراب، جوا، زنا، جتنی زنا اس رات میں ہوتا ہے یورپ کے ممالکوں میں اتنا اور کسی رات میں نہیں ہوتا، اور جتنی شرابیں پی جاتی ہیں، جتنے حادثات ہوتے ہیں اس رات میں، اور مسلمان بھی اس رات میں خوب بڑھ چڑھ کر ہوٹلوں کی زینت بنتے ہیں دوسری قوموں کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گی قیامت کا روز وہ اسی میں سے اٹھائی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش کا دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دنیا میں رہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ پیدائش نہیں منائی، اور صحابہ آپ کے بہت زیادہ عاشق تھے، وہ اس بات کے مستحق تھے کہ آپ کے بعد آپ کی پیدائش کا دن مناتے۔ لیکن صحابہ کا دور کتنا لمبا رہا، کبھی کسی ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی نے بھی آپ کی پیدائش کا دن نہیں منایا۔ اور آج ہمارے یہاں بھی جلوس کے اندر دیکھو نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس میں بھی شرابیں پی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کیا شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور آگے چل کے پتہ نہیں اس میں بھی کیا کیا خرافات ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جائے گا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن منایا جائے گا۔ اسلام ان چیزوں کی منع کرتا ہے، تردید کرتا ہے۔ یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہو سکتا ہے، ہمارا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم لوگ جو ہیں ان خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ ابھی جو ہے یہ 23واں سال عیسائیوں کا شروع ہونے والا ہے، انگریزی تاریخ کے حساب سے 23واں سال 1 جنوری کو شروع ہوگا۔ اس پہ بھی کتنی خرافات ہوں گے۔ تو اس میں شرابیں پی جائیں گی، جوا کھیلا جائے گا، زنا کیا جائے گا، چوریاں ہوں گی، اور پورا ہنگامہ ہوگا۔ ہم لوگ جو ہے ایسا عمل نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ہم محاسبہ کریں کہ یہ 2022 گزرا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا۔ ہمارا 1 سال زندگی کا مستقل کم ہو گیا، اور اس میں ہم نے کتنے حقوق مارے، ان لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اور دار البقا جو ہے آخرت ہے، اس کے لیے ہم نے کیا فکر کی ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ لوگوں کے جن کے حقوق ہم نے مارے ان کے حقوق ادا کریں، اور جو چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں 2022 میں اور اب تک کی زندگی میں ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوان بچے قرآن مجید پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، بے راہ و روی کی طرف ہم لوگ چلے جا رہے ہیں۔
پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، شرابیں ہمارے یہاں پی جا رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں۔ ہم خوشی منانے کے لیے گھوم رہے ہیں، کون سی خوشی آپ منانا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں تو محاسبہ کرنا اپنی زندگیوں کا۔ ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، ہماری زندگی کا مستقل ایک دن ایک رات ختم ہو گیا، کم ہو گیا۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان رسم و رواج اور خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کا لائق نہیں، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، ہم سب کچھ کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے کامیاب کر دے، جسے چاہے ناکام کر دے، جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے محروم رکھے۔ میرے بھائیوں، وہ خالق اور مالک ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ دوسری قومیں وہ کہتی ہیں کہ بارش کا خدا الگ ہے اور موسموں کا خدا علیحدہ ہے، چاند اور سورج کا بنانا، نکالنا اور داخل کرنا اس کا خدا الگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهَ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان کے درمیان میرے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا تو ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی، کسی نہ کسی بات میں اختلاف ہو جاتا، جس سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف وہ اکیلا ہے، اس سارے کارخانے کو وہ چلا رہا ہے۔ یہ یقین ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانا ہے۔ اور دوسرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے طریقہ ہیں، ہمارے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر، نئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہ قرآن قیامت تک ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے پہلی آسمانی کتابیں آتی تھی اور وہ ان قوموں کے لیے تھی، اب وہ کتابیں منسوخ ہو گئی، ان کی شریعتیں ختم ہو گئی، اب ان کا قانون نہیں چلے گا۔ اب قرآن مجید کا قیامت تک قانون چلے گا۔ جو اللہ نے اس میں ہمارے لیے احکامات عطا فرمائے، ان پر عمل کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو نہیں پڑھا جا رہا، قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ آیا تھا جہان میں ہدایت کے واسطے، اب تو تعویذوں میں رہ گیا ہوں برکت کے واسطے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں اور آپ کے طریقے پر چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے اور طریقے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ جو آدمی اپنے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا، وہ ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں سرخ روئی چاہتے ہیں اور اللہ کے ہاں کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنا ہوگا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اور جو چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں اس پر ندامت اور توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس پر ہمیں یقین لانا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نماز کا۔ دوسرا پلر ہے، دوسرا بنیادی جو کام ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کو جو آدمی قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم رکھے گا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین کو برباد کر دے گا۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا، کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ اللہ نے ان نمازوں کو وقت مقررہ پر مقرر کیا ہمارے لیے۔ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے 5 نمازیں، ان کو اپنے اپنے وقت پر ہی ادا کرنا ہوگا۔
کوئی آدمی ظہر کی نماز فجر میں پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھ جائیے وہیں جہاں جگہ ملے۔ تو نمازوں کو اپنے اپنے اوقات پر ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا روز سب سے پہلے جو پونچھ کچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ نماز اگر ہماری صحیح نکلے گی تو باقی عمل بھی صحیح نکلیں گے۔ اگر نماز ہماری خراب نکلی، نماز ہم نے نہیں پڑھی، صرف جمعے کی پڑھی، تو باقی اعمال ہمارے اکارت ہو جائیں گے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ مجمع ہے جس پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ صرف جمعے کو آپ کو پانی ملتا ہے، جمعے کو آپ کو کھانا ملتا ہے، جمعے کے روز ہی ساری نعمتیں آپ کو ملتی ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ باقی اور نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ جس طرح جمعہ فرض ہے اسی طرح اور نمازیں بھی فرض ہیں۔ اگر ہمیں عشاء اور فجر کی نمازوں کا پتہ چل جائے تو کتنا بڑا ثواب ہے، تو ہم منافقین جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ بھی سرینوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر مسجدوں میں آئیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، پھر بھی آپ آدھے بے ہوش ہیں اور 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آ رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ نماز کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور نماز کے ذریعے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے ملانا چاہتا ہے۔ آپ کے اندر جو بو باس پیدا ہو گئی ہے اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کے نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سماجی آدمی بنو اور لوگوں کے درمیان جاؤ اور ایک دوسرے کے بازوؤں میں ایک دوسرے کو جگہ دو اور ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ہمارا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، جس طرح مچھلی کا تعلق پانی سے ہے، پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، مومن اور مسلمان مسجد کے بغیر موجود نہیں رہ سکتا۔ جہاں اپنا گھر لیں تو ایسی جگہ لیں وہاں مسجد ہو تاکہ ہمارا تعلق مسجد سے جڑا رہے، ہماری ملاقات 5 وقت لوگوں سے ہو۔ یہ ایک ملنے کا اجتماع ہے، 5 نمازیں ایک دوسرے سے ملنے کا ایک بہانہ ہے۔ ہم سجدہ کر کے کرتے ہیں تو اللہ کی خدائی میں کوئی 4 چاند نہیں لگ جاتے۔ ساری دنیا اللہ کی مخالف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا موافق ہو جائے سجدہ کرے تو خدا کی خدائی میں کیا فرق؟ اللہ تعالیٰ بندوں کا فائدہ چاہتا ہے کہ بندے ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میرے دین کو مضبوط پکڑو اور اپنے اندر تفریق پیدا نہ کرو۔ جو 5 نمازوں میں نہیں مل سکتے جمعے میں ضرور ملیں گے، سارے علاقے کے لوگ جمعے میں جمع ہوں، جو جمعے میں نہیں عیدین میں ملو، اور جو عیدین میں نہیں مل سکتے پوری دنیا کے لوگ ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے حج کا، یوں کہ اس میں جا کر کے نہیں ملو اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کا اظہار کرو، بتاؤ کہ ہمارے یہاں یہ ضرورت ہے۔ وہاں دیکھیے کالے لوگ بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لمبے بھی ہوتے ہیں، عربی بھی ہوتے ہیں، اجمی بھی ہوتے ہیں، ہندی بھی، بنگالی بھی، ساری زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں، بولی جانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے اسلام کا۔ ایک ہی لباس میں سب موجود ہوتے ہیں، سب کا ایک ہی ترانہ لبیک اللہم لبیک ملنے کے لیے ہے۔ یہ سب آپ کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ اس سے بہت بڑے فائدے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نمازوں کی پابندی کریں، نوجوان بچے خاص طور سے نمازوں کا اہتمام کریں، فجر اور عشاء کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جوا سے بچیں، جوا نہ کھیلیں، سود لینے دینے سے بچیں، حرام ہے، زنا کرنے سے بچیں۔ نئے سال پر زنا ہوگا، شراب پی جائے گی، بے شمار بوتلیں باہر پڑی ہوئی ملیں گی، چوریاں کی جائیں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوگا۔ ہمارا سال 1 محرم سے شروع ہوتا ہے اسلامی، یہ بھی انگریزی سال ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس پر اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا آخرت کو دیکھیے، ہمارا اتنا وقت گزر گیا اور کتنا باقی رہ گیا ہے، اور ہم نے اتنے وقت میں اتنی زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہم نے کیا کیا آخرت کے لیے، اس گڑھے کے لیے جس میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا فانی عارضی ہے،
ہمیں اس پر غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے۔ 25 دسمبر میں آپ نے خوب کیا خرافات کی، اب جو ہے 1 جنوری کو خوب خرافات ہوگی۔ آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں پکڑ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، طرح طرح کے مرض داخل کر دے گا، طرح طرح کی پریشانیاں ڈال دے گا، بے اطمینانی والی زندگی دے دے گا۔ سکون والی زندگی کی دعا مانگا کرو اللہ سے۔ دوسری بنیادی چیزیں نماز کی پابندی کریں، سب لوگ توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں، صدقہ اور خیرات کریں، جوا، زنا، شراب، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، دوسروں کا حقوق دبانا، ان تمام چیزوں کو بند کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا، بندوں کے حقوق دلوائے جائیں گے ہم سے قیامت کے روز۔ اس کے بعد ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، اس میں سارے لوگ روزہ رکھیں، جو بالغ ہیں مرد اور عورت، جن کو کوئی عذر نہیں ہے وہ روزہ رکھیں۔ کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں 1 مہینے کے؟ بہت ہی قلیل، بہت ہی تھوڑے لوگ روزہ رکھتے ہیں، بہت ہی تھوڑے سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ جی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، کوئی کہتا میرے شوگر ہے، کوئی کہتا کوئی کچھ بہانہ لگا رہا ہے۔ 1 مہینے کے روزے اللہ نے دیے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ 11 مہینہ خوب کھاؤ پیو، 1 مہینہ اللہ نے آپ کو روزے کا دیا، اس سے آپ کے جسمانی اعتبار سے بے شمار فائدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز جب بندے کو اللہ بلائے گا، حساب کتاب چیک کیا جائے گا، تو اس وقت قرآن آ جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، اس کو میں نے آرام کرنے سے روکے رکھا، یہ مجھے سنتا رہا، پڑھتا رہا، میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لے۔ پھر روزہ آ جائے گا، روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو 13-14 گھنٹہ کھانے پینے سے روکے رکھا، اے اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ قرآن اور روزے کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ روزے سے ڈرتے ہو، اب بہترین دن ہے روزہ رکھنے کے۔ آپ جو ہے سردیوں میں روزہ رکھو، چھوٹا سا دن ہے، نفلی روزہ جتنے ہمارے پاس ہوں گے ہمارے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوں گے۔ نفلی نمازیں پڑھا کرو۔ ساری دنیا بستی سو رہی ہو اور ہم اللہ کے سامنے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی وسعت ہو پڑھ لیا کریں اور اللہ سے مانگیں اپنی ضرورتیں۔ ہم سوئے رہتے ہیں، لمبی راتیں دے رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آخرت بنانے کا ہمارے لیے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر ہم اپنی آخرت نہیں بنا رہے۔ گرم اور ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، مکانات مل رہے ہیں، جس آدمی کو سر کے اوپر چھت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، لحاف دے رکھا ہے اللہ نے سردی سے بچنے کے لیے، اللہ کی نعمت ہے۔ زبان بولنے کے لیے دی، ناک سونگھنے کے لیے دی، آنکھ دیکھنے کے لیے دی۔ جن لوگوں کے آنکھیں نہیں ہوتی، پیر نہیں ہوتے، معذور ہیں، وہ چل نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ معذوروں کو دیکھیے، بیچارے اپنے گھروں میں موجود ہیں، مسجد میں نہیں آ سکے، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ 1 مہینے کے روزے سب لوگ رکھیں، یہ بھی ایک بنیادی پیلر ہے، اسلام کا بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ لی جاتی ہے، جو مالدار ہیں صرف ان سے لی جائے گی، مالداروں سے لے کر غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ پہلی امتوں کو 10% دینا پڑتا تھا، آپ کو 2.5% دینا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپیہ امیروں پر ہے صرف۔ سونا چاندی کے زیورات ہیں، ان کی قیمت لگا لو، جیسے ہی ان کی قیمت لگا لی اور جیسے ہی سال آپ کا پورا ہوا اسی طریقے سے فوراً زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسے نماز کا وقت آ جاتا ہے اسی وقت نماز ادا کرنی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ صحیح سے دیں تو کوئی غریب نہ رہے، اور پیشہ ور فقیروں کو کچھ بھی مت دو۔ ہماری گلیوں میں، علاقوں میں اتنے پیشہ ور فقیر آ چکے ہیں کہ بے شمار۔ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، پیسہ اکٹھا کر کے امیر بن رہے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس کو جمع کر کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اردو کے اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی مانگتا تھا اور مانگتے ہوئے اس کے گھر والوں نے اس کو پکڑا
اور اس سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلو. وہ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کے کپڑے اتارا. 8 یا 10 جوڑے اس کے نے اپنے بدن پر کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے اندر اس قدر بے شمار پیسے نکلے, بہت سارے پیسے خراب ہو چکے تھے. پھر اس کو نہلایا دھلایا, اچھا کپڑا پہنا کر اس کو گھر لے کر گئے. یہ پیشہ ور فقیر ہیں, عادت بن جاتی ہے ان کو, کھانے کمانے نہیں چاہتے. آپ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, مائک لگا رکھے ہیں, کوئی کہنے والا نہیں, یہ برائی کو بند کرنے والے لوگ نہیں. برائی کا ساتھ آپ دے رہے ہو. آپ اپنا پیسہ نیک لوگوں کو خرچ کرو, نیک لوگوں کو دو. بہرحال زکوٰۃ 2.5% لی جائے گی. 100 روپے پر 2.5 روپیہ سال میں 1 مرتبہ لی جائے گی. اور نفلی صدقات آپ دے دیا کریں لوگوں کو. الصدقہ ترد البلا, صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. جس حیثیت کے آپ ہو اس حیثیت کا صدقہ ادا کرتے رہا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی مصیبت, بڑی بڑی بلائیں, بڑی بڑی پریشانیوں کو صدقہ کے ذریعے سے ٹلا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, آس پاس دیکھیں, رشتہ داروں میں دیکھیں کون غریب ہے, اور کوئی ضروری نہیں کہ اس سے یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, صدقہ کا پیسہ ہے. آپ اس کی مدد کرتے چلیں, تبھی آپ کا صدقہ اور زکوٰۃ ادا ہوگا. پیشہ ور لوگوں کو دے کر آپ کا صدقہ اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا. اس کے بعد حج کا موقع آتا ہے. اگر اور مالدار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی وسعت اور طاقت دے رکھی ہے کہ آپ کے پاس مال ہے, تو آپ جو ہے بیت اللہ جائیے اور بیت اللہ کا حج کیجئے, اور یہ اللہ کا فریضہ ہے, اس کو ادا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا, کوئی فرق نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. میرے بھائیوں, اگر ہم نے حج کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دیا اور راستے میں ہماری موت آ گئی, تو اللہ نے ہمارے لیے حج کا ثواب مقرر کر دیا. یا ہجرت کرنے کی نیت سے نکلے, راستے میں موت آ گئی, ہجرت ہماری پوری نہیں ہوا سفر, تو اللہ نے ہجرت کا ثواب عطا فرما دیا. کوئی بندہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے, بوڑھا آدمی ہے, الف با شروع کیے اور یا تک نہیں پہنچ پایا, موت آ گئی, تو قیامت کے روز قرآن پڑھے ہوئے اور حافظ لوگوں میں اس کو اٹھایا جائے گا, شمار کیا جائے گا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بہرحال ہم لوگ جو ہے نئے سال پر, جو ہے نیا سال شروع ہو رہا ہے 23, اس پر جو ہے خرافات میں نہ پڑیں, بدعات میں نہ پڑیں, شراب جوا زناکار لوگوں کے ساتھ نہ دیں, دوسری قوموں کی مشابہت نہ کریں, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کریں, اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلیں, اور اپنی زندگی اور لائف کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا اتنے سال گزر گئے, اس میں ہم نے کتنا دین کا کام کیا, کتنا نہیں کیا, ہماری زندگی کتنا دن گزر گئے اور کتنا دن باقی ہیں, کب کس کی موت آ جائے, اس کے لیے آدمی تیار رہے اور تیاری کرے. جو آدمی تیاری نہیں کرتا, اس کی مثال حدیثوں میں ایسے دی ہے جیسے بغیر تیرا آدمی کو سمندر میں ڈال دیا جائے, اس کو تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. اسی طریقے سے ہم تیار ہو کر جائیں اللہ کے یہاں. قبر کا کوئی ساتھی نہیں, موت کا کوئی ساتھی نہیں, حشر کے میدان میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا, نفسی نفسی ہوگی. اس کے لیے ہم تیاری کریں, خرافات رسم و رواج سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.